في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. أنا أقرأ برواية إدريس الحداد عن الإمام خلف البزار من طريق الشط من كتاب غاية الاختصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب وجاءوا على قميصه بدم كذب والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلج دلوه قال يا بشرى هذا غلام
وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب آگے آ جائیں, ساری سوال کرا جائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أو قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, پیارے جوانوں, آمین کہو. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. یہ مسجد عائشہ میں اللہ نے ہم کو جمع کیا. اللہ بار بار ایمان کی نسبت پر, اسلام کی نسبت پر, احسان کی نسبت پر, اور یوں کہو کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں, مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا, صرف یہ بتانا ہے کہ آنے والا مہینہ بہت پیارا مہینہ. ساتھ میں بولو نا, کون سا مہینہ؟ رمضان. یہ مہینہ جو رمضان یہ اللہ کا مہینہ. بولو یہ کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ. اور خود اللہ نے اس کا نام دیا رمضان. ایک تو اللہ کا مہینہ, اور رمضان نام دینے والا بھی کون؟ اللہ خود ہے. ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بتائی, کتنی پیاری بات بتائی. ہمارے نبی نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ شعبان یہ محمد کا مہینہ ہے, آنے والا رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ محمد کا مہینہ اور رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ. اور رمضان نام دینے والا کون؟ اللہ. اچھا, آج میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں, یہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ, آنے والی جمعرات کو یا جیسے چاند نظر آئے رمضان کے روزے شروع ہوں گے. بولو انشاءاللہ. سحری بھی کریں گے, افطاری بھی کریں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ ذکر کی نماز بھی پڑھیں گے, اور روزہ بھی رکھیں گے, نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے, سارے روزے کے کنڈیشن کو نبھائیں گے. بولو انشاءاللہ. لیکن یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے رمضان؟ میرے پیارو, رمضان کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو جلانا. ساتھ میں بولو نا, کسی چیز کو جلانا. اور اتنا جلاؤ, اس کو اتنا جلاؤ کہ وہ راکھ ہو جائے, پاؤڈر ہو جائے, اور جب وہ پاؤڈر ہو جائے تو اسے ہوا میں اڑا دو. رمضان کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو جلا 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 کے راکھ کر دینا, پاؤڈر بنا دینا, اور پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا. اب سوال ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان, اس میں کس کو جلانا ہے, کس کو راکھ بنانا ہے, کس کو ہوا میں اڑانا ہے؟ تو میرے دوستوں, علماء کرام نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں, اللہ بندوں کے سب گناہوں کو جمع کرتا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو جمع کرتا ہے, اور رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے. جلاتا اللہ ہمارے گناہوں کو اتنا جلاتا کہ اللہ اس کا پاؤڈر بنا دیتا اور پھر ہوا میں اڑا دیتا, اور اللہ کہتا, جا میرے بندے, تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. اسے بہت پیارا مہینہ ہے. پھر ایک مرتبہ بولو, کون سا مہینہ؟ رمضان. رمضان. اور رمضان ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, آپ سب نے نام سنا ہوگا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ہاں, بیٹھے تھے جیسا ہم لوگ کیسے اللہ کے گھر میں بیٹھے, وہ بیٹھے تھے. کوئی آئے, دوڑتے آئے, اور آ کر کہنے لگے, حضرت رمضان کا چاند ہو گیا. حضرت رمضان کا
جیسے ہمارے یہاں بھی دیکھا ہوگا نا، سب چاند دیکھنے کے لیے جاتے تو کسی نے آ کر کہا حضرت رمضان کا چاند ہو گیا، رمضان کا چاند ہو گیا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا رمضان کا چاند نہیں ہو گیا، میرے اللہ کا مہینہ ہمارے پاس آ گیا. کس کا مہینہ آ گیا؟ اللہ کا مہینہ. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے جو بات کہی بہت پتے کی بات کہی، کہا رمضان میں 5 حروف ہے. بولو آپ لوگ بھی بولو نا، رمضان میں کتنے حروف ہے؟ 5. آپ اردو عربی میں دیکھو، رمضان میں 5 حروف ہے. نمبر 1 را، نمبر 2 میم، نمبر 3 واو ہے، نمبر 4 الف اور نمبر 5 نون. سننا بہت پیار سے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان میں سب سے پہلے راہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے 10 دن اللہ رحمت اتارنے والا ہے. رمضان میں پہلے راہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلے 10 دن میں اللہ رحمتیں اتارے گا. اس کے بعد نیم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے دوسرے 10 دن اللہ مغفرت ہی مغفرت اتارتا رہے گا. تو راہ سے رحمت، بولو نیم سے مغفرت. اور بعد کے معنی ضمانت، عربی میں بعد کے معنی ضمانت، اور ضمانت کو انگریزی میں کہیں گے گارنٹی. یعنی آخری 10 دن میں اللہ گارنٹی، اور ہمارے نبی نے گارنٹی لی کہ میرا امتی آخری 10 دن رمضان کے گزار لے، اللہ میرے امتیوں پر جہنم کے دھوئے کو بھی حرام کر دے گا، اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا. تو راہ سے رحمت، نیم سے مغفرت، ضاد سے ضمانت اور گارنٹی، جہنم سے آزادی کی. لیکن پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی. پھر کون سا حرف آ گیا؟ الف کے معنی الفت. بولو الف کے معنی کیا مطلب؟ الفت کا کیا مطلب؟ بھائی سننا، الفت کا مطلب ایک ہے الفت، ایک ہے محبت. بولو ایک ہے الفت، ایک ہے محبت. جیسا آپ لوگوں نے میرے کو کرسی پر بٹھایا، یہ محبت ہے. بھائی آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے، بولو یہ محبت ہے. بھائی ابھی ہم گھر پر گئے، ہم سب کو کھانا کھلایا، بولو یہ محبت ہے. بھائی دوست کے ساتھ جو معاملہ کرے اسے محبت کہتے ہیں. بھائی آپ نے دوست کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، ارے آپ ایک دوست کو ملنے کے لیے گئے، وہ بیمار تھا، آپ نے اس کی مدد کر لی، یہ محبت ہے. دوست کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس کا نام محبت ہے. لیکن رمضان میں الف ہے، الف کے معنی محبت نہیں ہے، الف کے معنی الفت ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے محبت دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، الفت دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے. بھائی ہم نے بہت محبت کی، اب الفت پہ آ جاؤ. یعنی کوئی ایسا بھی ہم میں سے ہوگا جو اپنے چچا سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے رشتے دار سے بات نہیں کرتا ہوگا، کوئی اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کرتا ہوگا. اب رمضان کا مہینہ آ گیا، جاؤ اس کے پاس جاؤ. یہ مت دیکھو عمر میں وہ بڑا یا میں بڑا، یہ مت دیکھو کہ اس کا ایجوکیشن زیادہ یا میرا ایجوکیشن زیادہ، یہ مت دیکھو نالج میں وہ بڑا ہوا کہ میں بڑا ہوا. اب جاؤ اور جا کر کہو میرے اللہ کا مہینہ آ گیا، رمضان مہینہ آیا، میرے اللہ کا مہینہ آیا، مغفرت کا مہینہ آیا. اس کو جا کے بولو دیکھو کتنے زمانے سے میں تم سے بات نہیں کرتا، تم میرے سے بات نہیں کرتے، میرے کو نہیں معلوم تم غلطی پر ہو کہ میں غلطی پر ہو، لیکن اللہ کا مہینہ آیا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. بس یہ معاف کرنے والا اور معافی مانگنے والا یہ الفت ہے. اللہ کہتا یہ دونوں بندوں کو میں بھی آسمان پر معاف کر دیتا ہوں. تو الف کا مطلب سمجھ گئے نا؟ محبت نہیں، کیا ہے؟ الفت ہے. اپنوں کو تو گلے لگانا ہی ہے، لیکن دشمنوں کو بھی اپنے گلے لگانا. چلو راہ سے رحمت، نیم سے مغفرت، وعد سے ضمانت کے جہنم سے آزاد ہو گئے، الف سے الفت. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے رہ گیا نون. یعنی یہ 4 باتیں اگر تجھے مل گئی، اگر پہلے عشرے میں رحمت مل گئی، دوسرے عشرے میں مغفرت مل گئی، تیسرے عشرے میں اللہ نے تیرے کو جہنم سے آزاد کر دیا، نمبر 4 تو نے الفت والا کام کیا. پیران پیر فرماتے رہ گیا نون. نون سے مطلب ہے نور خداوندی. اللہ اپنے خاص نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ ہے رمضان. بھائی سمجھ گئے؟ رمضان سمجھ گئے؟ اب میرے کو یہ بتاؤ کہ نہ روزہ کون کون رکھتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کریں گے، رکھیں گے نا روزہ انشاءاللہ. تراوی پڑھیں گے نا. مولانا ایوب صاحب تراوی میں پہلی رات پوری مسجد پیک ہوتی ہے نا؟ ہوتی کہ نہیں؟
دوسری رات بھی ہے تراویح میں پوری مسجد ہے، تیسری رات میں تھوڑے کم، چوتھے میں اور کم، پانچویں میں اور کم۔ اب کب آئیں گے بھائی؟ کہاں چلے گئے سب؟ نہیں آئیں گے 27ویں رات کو۔ ایسا لگتا قرآن ختم کرانے سب آ جاتے بھائی۔ ایسا نہ کرو میرے پیارو، روزہ اور تراویح پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ دن میں روزہ، رات میں، ہمارے نبی نے قسم کھا کے فرمایا دن میں روزہ رکھ لے، رات میں تراویح پڑھ لے، اللہ تیرے سب اگلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان او قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے آ گئے، رمضان کا مہینہ آ گیا، دن میں روزہ رکھ لے، رات میں نماز پڑھ لے۔ بولو دن میں روزہ رکھ لے، رات میں نماز پڑھ لے۔ ہم ترجمہ کرتے دن میں روزہ رکھ لے، رات میں تراویح پڑھ لے، اللہ پچھلے 11 مہینے میں جو گناہ کیے اس کی برکت سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہے، شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور سنا ہو تو بہت اچھا، لیکن سب سنیں گے انشاءاللہ۔ نہیں سب میرا ساتھ دیں گے، دیں گے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، ہاں یا نہیں؟ فٹافٹ بولو نا، فٹافٹ بولو۔ گئے نا، زمین کو پار کیا، اور کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ پورا معراج کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ وہ تو رجب مہینے میں معراج ہوئی، بولو کون سے مہینے میں ہوئی؟ لیکن مجھے ایک بات رمضان کی بتانا ہے کہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو چوتھے آسمان پر ایک عجب واقعہ پیش آیا۔ کون سے آسمان پر؟ اچھا یہ بتاؤ، ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو ساتھ میں کون تھے؟ بولو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب ہمارے نبی پہلے آسمان پر، بولو کون سے آسمان پر؟ پہلے آسمان پھر کون سے آسمان پر؟ دوسرے آسمان پر، پھر کون سے آسمان پر؟ تیسرے، پھر کون سے؟ چوتھے۔ جب ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے اور ابھی 5ویں آسمان پر جانا تھا، حضرت جبرائیل آئے، کہا پیارے نبی ایک بات کرنی ہے۔ بھائی وہاں ڈسپلن کا معاملہ تھا، ایک بات کرنی ہے، کرو۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جبرائیل بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا ایک فرشتے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ایک فرشتے یہاں ہے۔ کون سے آسمان پر؟ آپ سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو پہلے ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کیا کہا؟ مجھے ملاقات سے کیا مطلب؟ بھائی فرشتے کی ملاقات سے مجھے کیا مطلب؟ جبکہ فرشتے کا سردار تو میرے ساتھ میں ہے۔ بھائی ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت جبرائیل۔ تو مجھے فرشتے سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے تو کتنے فرشتے ہوں گے، جبکہ فرشتوں کا سردار تو حضرت جبرائیل نے کہا وہ بہت کیسے، ایک ملاقات کر لو، آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا میں تو ایسے ہی کہتا تھا، بلا جا، بولو ان کو بلا دو۔ حضرت جبرائیل نے ایک پردہ اٹھایا، بھلا آسمان پہ نور کے پردے، ایک نور کا پردہ اٹھایا، بولو سبحان اللہ۔ وہ فرشتے سامنے حاضر ہو گئے، انسان کی شکل میں وہ فرشتے حاضر ہو گئے۔ میرے دوستوں بہت لمبی روایت ہے، میں بہت شوق کر کے بتاتا ہوں۔ فرشتے آ گئے، ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ اب ہمارے نبی اور وہ فرشتے کی بولو بات چیت شروع ہوئی۔ بات میں ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ ہمارے نبی نے اس فرشتے سے پوچھا کم عمر، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو فرشتے نے کہا پیارے نبی لا ادری، میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے،
لیکن حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. حضرت آدم پیدا ہوئے جب ہوئے ان کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اس وقت سے میں یہ چوتھے آسمان پر ہوں. کتنا لمبا زمانہ. ہمارے نبی نے سر مبارک تھاما, کہا حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم اس وقت سے ابھی تک چوتھے آسمان پر ہو. ہاں تو ہمارے نبی نے کہا یہاں کرتے کیا بھائی, اتنا زمانہ گزر گیا کرتے کیا؟ تو فرشتے نے بہت پیارا جواب دیا, اللہ نے ہم فرشتوں کو پیدا کیا, کسی کو کہا سبحان اللہ پڑھ, وہ قیامت تک سبحان اللہ پڑھتا رہے گا. کسی کو کہا الحمدللہ پڑھ, وہ قیامت تک الحمدللہ پڑھے گا. کسی کو کہا اللہ اکبر پڑھ, وہ قیامت تک اللہ اکبر پڑھے گا. کسی کو کہا لا الہ الا اللہ پڑھ, وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اللہ نے کسی کو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ, وہ قیامت تک پڑھے گا. پھر وہ فرشتے نے کہا کسی کو اللہ نے کہا ہے تو رکوع میں آ جا, وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا. کسی کو اللہ نے کہا تو کھڑے ہو جا, وہ قیامت تک کھڑا رہے گا. کسی کو اللہ نے کہا تو سجدے میں چلا جا, وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی. اب بتاؤ یہ قرآن میں بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ بات قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 23ویں پارے میں سب فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی پہ رکھا ہے. بولو سب فرشتوں کو اللہ نے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہر فرشتے کو پیدا کر کے میں نے ڈیوٹی پر رکھا, وہ اپنی ڈیوٹی قیامت تک نبھاتا رہے گا. ارے بولو نا, کوئی سبحان اللہ قیامت تک پڑھے گا, کوئی الحمدللہ قیامت تک پڑھے گا, کوئی لا الہ الا اللہ قیامت تک پڑھے گا, کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ قیامت تک پڑھے گا. ارے کوئی رکوع میں ہے تو قیامت تک رکوع میں ہوگا, کوئی سجدے میں تو قیامت تک سجدے میں ہوگا. ہمارے نبی نے آنے والے فرشتے سے پوچھا تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ تم نے سب فرشتوں کا تو بتایا, تمہاری کیا ڈیوٹی ہے؟ فرشتے نے جواب دیا, بولو سبحان اللہ. کہا حضرت آدم کے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. اس دن سے لے کے قیامت تک اللہ نے مجھے ڈیوٹی دی ہے, میری زبان پر رہے گا محمد 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 محمد. اس وقت سے لے کر قیامت تک میری زبان پر محمد ہوگا. اب وہ فرشتہ کہتا میں لوگ محمد 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 کہتا ہوں, لیکن آج پتا چلا کہ آپ آسمان سے آ رہے. جس نبی کا نام میں حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے زبان پر لاتا ہوں, آج پتا چلا کہ وہی نبی آسمان پر آ رہے. تو میں نے اللہ سے کہا اللہ جس نبی کا میں نام لیتا میرے کو دیدار تو کرا دو, ایک مرتبہ ملاقات تو کرا دو. اللہ نے کہا مجھے مت پوچھو, انہی سے پوچھ لو, وہ ہاں بولے تو ملاقات کر لینا. کیسے؟ لیکن آپ کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی تو میں نے کس سے پوچھا؟ جبریل آپ سے پرمیشن لی, میں آ گیا. ہمارے نبی بہت خوش ہوئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے یہ محمد محمد محمد. ہمارے نبی نے کہا اے شیء ترید, کیا چاہتے ہو مجھ سے, کیا چاہتے ہو؟ میری ملاقات تو ہو گئی, میرے چہرے کو دیکھ لیا, میرے چہرے انور کا دیدار ہو گیا. اے شیء ترید, اب چاہتے کیا ہو؟ وہ فرشتے نے کہا کچھ نہیں چاہتا, آپ کا نام محمد لیتا تھا, لیتا ہوں اور قیامت تک لیتا رہوں گا. ایک چیز چاہتا ہوں, مجھے اجازت دو آج میں آپ کی پیشانی کو چوم لوں. مجھے اجازت دے دو آپ کی پیشانی کو چوم لو. وہ فرشتے نے کتنے اچھے انداز میں کہا یہ جبرائیل ہے, انہوں نے آپ کے تلوے کو چوما ہے, آپ کی پیشانی کو چوما ہے, آج مجھے بھی اجازت دو میں آپ کی پیشانی چوموں. ہمارے نبی نے اجازت دے دی. بولو اللہ کرے یہ اجازت ہم کو بھی قیامت کے میدان میں مل جائے. ارے وہ فرشتے آئے, ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما, اس کے بعد میں معلوم نہیں کتنی دیر تک ہمارے نبی سے بات کرتے رہے. اب جانے کا وقت آیا. بولو اب ٹائم ختم ہوا, جانے کا وقت آیا. تو فرشتے کہنے لگے میں جا رہا ہوں, لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتاؤ. تو ہمارے نبی نے کہا بتاؤ. کہا بہت بڑی خوشخبری ہے. ہمارے نبی نے کہا میرے واسطے؟ کہا آپ کے واسطے نہیں, آپ کی امت کے واسطے. بولو سبحان اللہ. وہ فرشتے نے کہا آپ کے واسطے نہیں, آپ کی امت کے واسطے, بہت بڑی خوشخبری. تو ہمارے نبی تو امت سے کیسی محبت کرتے تھے. کہا بتاؤ بتاؤ میری امت کے واسطے کیا پیغام لائے, میری امت کے واسطے.
اب اس فرشتے نے ایک پردہ اٹھایا، بولے پردہ اٹھایا، بہت بڑا کمرہ، اس میں ایک بیگ رکھا ہوا ہے. کیا رکھا ہوا ہے؟ بیگ بولو، صندوق بولو، اٹیچی بولو، لیکن وہ ہم لوگ جو لے کے چلتے ویسی نہیں، بہت لمبی چوڑی بیگ رکھی ہے، اور اس کا کلر بھی ہرے رنگ کا کلر ہے، گرین کلر ہے، بہت بڑی بیگ ہے، بہت بڑی بیگ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پردہ اٹھا اور اتنی بڑی بیگ دکھی تو ہمارے نبی نے وہ فرشتے سے پوچھا، ماں ھذا الصندوق الازرق، ارے یہ گرین کلر کا اتنا بڑا بیگ کیا ہے؟ وہ فرشتے نے کہا یہی تو تمہاری امت کی خوشخبری ہے. کہا کیا؟ کہا ابھی تو آپ معراج میں آئے. سچ بتاؤ، بولو نا. فرشتے نے کہا ابھی تو آپ کہاں آئے ہو؟ معراج میں آئے. یعنی مکے میں ہوا اور معراج میں آئے ہو. لیکن ایک زمانہ آئے گا اللہ آپ پر بھی روزہ فرض کرے گا، آپ کی امت سے بھی روزہ فرض کرے گا. آئے گا ایک زمانہ آئے گا اللہ آپ پر بھی روزہ فرض کرے گا، آپ کی امت پر بھی روزہ فرض کرے گا. پڑھو نا میرے ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. وہ فرشتے نے کہا ایک زمانہ آئے گا اللہ تم پر بھی روزہ فرض کرے گا، تمہاری امت پر بھی روزہ فرض کرے گا. ہمارے نبی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ وہ فرشتے نے کہا سنو، ایک زمانہ آئے گا تم پر روزہ فرض ہوگا، تمہاری امت پر روزہ فرض ہوگا. چاند دیکھ کر روزہ رکھو گے، چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو گے، اور جس کا روزہ قبول ہو جائے گا، یہ جو بڑا بیگ ہے نا اس میں اس کا نام آ جائے گا. تو ہمارے نبی نے کہا ٹھیک ہے میری امت کا روزہ قبول ہوگا، بیگ میں آئے گا. پھر کیا ہوگا؟ وہ فرشتے نے جو جملہ کہا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. وہ فرشتے نے کیا کہا جو ہمارے نبی نے ہم کو سنایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھ پر بھی روزہ فرض کرے گا، اللہ میری امت پہ بھی روزہ فرض کرے گا. جس کا روزہ قبول ہو جائے گا، چوتھے آسمان پر بڑا بیگ رکھا ہوا ہے، بڑا صندوق رکھا ہوا ہے، ہرے کلر کا رکھا ہوا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام وہ بیگ میں آ جائے گا، اور جس کا نام وہ بیگ میں آ گیا یدخلون الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. ہمارے نبی نے فرمایا جس کا روزہ قبول ہو گیا چوتھے آسمان پر اس کا نام چلا گیا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. یہ قبر سے اٹھا اور ڈائریکٹ جنت، کوئی حساب کتاب نہیں. تو میرے پیاروں ہمارا نام گیا چوتھے آسمان، کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ روزہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے. رمضان پہلی مرتبہ آیا 9 سال میں، ہر سال آتا ہے، لیکن ہمارا نام وہاں گیا کہ نہیں گیا؟ اور چلو اگر گیا بولو الحمدللہ، نہیں گیا تو یہ رمضان میں کوشش کرو میرا اور آپ کا نام وہاں چلا جائے. کون سے آسمان پہ چلا جائے؟ چوتھے. اور کون سے بیگ میں چلا جائے؟ ہرے کلر کے بیگ میں. جس میں پیارے نبی کے امتی کا نام چلا گیا وہ پیارا امتی جس کا نام آ گیا، مرد ہو یا عورت ہو، نام آ گیا، اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. تو کون کون ارادہ کرتا ہے کہ یہ رمضان اب آنے والا ہے تو اپنا نام جاوے؟ سب تک کا ارادہ. ہاں میرے دوستوں، علماء لکھتے ہیں، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے 3 کام کر لو، 3 کام. میں نے آواز نہیں آ جائے، کتنے کام کر لو وہاں نام چلا جائے گا. اور ٹائم آ چکا ہے. میں نے کہا نا چاند نظر آئے گا روزہ رکھیں گے، اور چاند نظر آئے گا تو روزہ، یعنی روزہ بھی اللہ نے ہم کو بتایا تیری مرضی کا نہیں ہوگا، کس کی مرضی کا ہوگا. اسی لیے روزے میں کھانا بولو نہیں، پینا. ارے کتنی مرتبہ اپن وہ فریج کھولتے ہیں، ہاں 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 لال لال شربت کی بوتل نظر آتی ہے نا، جی چاہتا ہے کہ یوں لو اب چڑھا کر پی لو. اور دوپہر کی گرمی، 35-36 درجے کی گرمی، اور صبح سے بھوکا پیاسا. اور اللہ کہتا ہے تیرا شربت ہے، گھر بھی تیرا ہے، ریفریجریٹر بھی تیرا ہے، پی لے. مگر وہ بوتل اٹھاتا ہے، خیال آتا ہے نا میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں پینے کی طاقت رکھتا، لیکن اللہ کا ڈر مجھے پینے نہیں دیتا. وہ واپس بوتل کو رکھ دیتا. اللہ کہتا بوتل بعد میں رکھا، جنت پہلے ہی. دوستوں تو بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. اپنی مرضی سے تو کھلتا بھی نہیں، اپنی مرضی سے ختم بھی نہیں ہوتا. کیا دیکھنا پڑتا؟
सूमो लिरुयतिही वो अफ्तिरो लिरुयतिही, रोजा भी रखेगा तो चांद को देखकर, और इफ्तार भी करेगा तो चांद को देखकर। शुरू करेगा, सहरी का टाइम बता दिया, इफ्तारी का टाइम बता दिया। अल्लाह ने फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अल्लाह तबारक व तआला ने सहरी का वक्त भी बताया, अल्लाह ने इफ्तार का वक्त भी बताया, रमजान शुरू होने का तरीका भी बताया, रमजान खत्म होने का भी तरीका बताया, रोजा कैसे रखना, खाना नहीं, पीना नहीं, अपनी बीवी के पास जाना, सब कंडीशन बताई। बोलो बताइए ना कंडीशन। अब मेरे दोस्तों बताओ ना कौन कौन रोजा रखेंगे, सब लोग रखेंगे, लेकिन रखना नहीं, अपने को अपना नाम कहाँ पहुंचाने का, कितने काम करने के उसके लिए बस 3 काम में चला, कितने काम करने के, फिर एक मरतबा बोलो एक कौन कौन तैयार है 3 काम करने के लिए, कौन कौन तैयार है, 3 काम कर लो, हो गया अपना काम, हो गया अपना। हमारा कसम खाता हूँ अल्लाह के घर में बैठा हूँ भाई, अल्लाह के घर में बैठे अल्लाह की कसम खाता हूँ, ये 3 काम कर लिए, मेरा और आपका नाम जाएगा, कहाँ जाएगा, चौथे आसमान। कौन से संदूक में जाएगा, और फिर आराम से मेरे दोस्तों जब मरना हो मरो, उठेंगे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये वो महीना आ रहा है, कितने काम की तैयारी कर लो कि सबसे पहला काम ये कर लो, ये तय कर लो कि जिंदगी गुजारूंगा तो मेरे नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारूंगा। पहला काम, जीऊंगा तो मोहम्मदी बन के, बोलो बोलो, जीऊंगा तो मोहम्मदी बन के, मरूंगा तो मोहम्मदी बन के। एक बहुत अजीब बात मैं आपको बताऊंगा, ये पहली बात नहीं, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया हमारे नबी कहाँ पे गए थे, बोलो ना साथ में, बोलो ना कहाँ पे गए थे, मेराज पे गए, अर्श पे गए, बोलो कहाँ पर गए, जब अर्श पर पहुंचे ना, आमने सामने, यानी एक तरफ अल्लाह एक तरफ नबी, बोलो एक तरफ अल्लाह एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु, उस वक्त हमारे नबी ने एक सवाल पूछा था अर्श पे, वो जगह पे सवाल पूछा, साथ में बोलो, वो जगह पे सवाल पूछा जहाँ मोहम्मद से पहले कोई गया और मोहम्मद से बाद कोई जाएगा भी। उस जगह पर हमारे नबी ने अर्श पर सवाल पूछा कि अल्लाह, हे अल्लाह, हमारे नबी ने सवाल पूछा, अल्लाह तूने बहुत से नबियों को भेजा और अल्लाह तूने हर नबी को एक नाम देके चमका दिया। हमारे नबी पूछ रहे, कहाँ पर पूछ रहे, अर्श पर पूछ रहे कि अल्लाह तूने दुनिया में बहुत से नबियों को भेजा और एक एक नाम देके तूने चमका दिया। जैसे हमारे नबी ने कहा, ए अल्लाह तूने हजरत आदम को भेजा, सफीउल्लाह नाम दे दिया, बोलो हजरत आदम का नाम क्या दे दिया, सफीउल्लाह। हजरत नूह नजीउल्लाह बना दिया, हजरत यूसुफ सदीकुल्लाह, हजरत सुलेमान साहिबुल ममलका, हजरत यूनुस साहिबुल हुद, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह। हमारे नबी ने अर्श से पूछा, अल्लाह तूने बहुत से नबियों को भेजा, सबको नाम दे के चमका दिया, अल्लाह आज मुझे कौन सा नाम देने वाला है। और हमारे नबी का सवाल सुनना इतना प्यारा था, अल्लाह वो सब नबी जमीन पे थे, बोलो बोलो, वो सब नबी, सब तूने इतना अच्छा नाम दिया, अल्लाह मैं जमीन पर थोड़ी हूँ। अरे बोलो ना, हमारे नबी उस वक्त जमीन पर थे नहीं, कहा मैं आसमान पर भी नहीं, मैं जमीन पर भी नहीं, मैं जन्नत में भी नहीं, मैं सिदरतुल मुंतहा में भी नहीं, अल्लाह मैं तेरे अर्श पर हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आया। तो अल्लाह ने कितना प्यारा जवाब दिया, मेरे महबूब आए नहीं हो, हमने मेहमान बनाकर बुलाया है, हमने मेहमान बनाकर बुलाया है, और तुम्हें जो इनाम दूंगा ना, बहुत बड़ा इनाम दूंगा। और अल्लाह ने कहा मेरी कसम 2 इनाम दूंगा। कितने? आपने कभी सुना हमारे नबी को मेराज पे कितने इनाम मिल रहे? 2 इनाम। पहला इनाम अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मैंने सब नबियों को नाम दिए ना,
ارے بولو نا نام دیے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضرت آدم کو, آپ کو یاد ہو تو بولنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں نے آدم کو صفی اللہ بنا دیا, سبحان اللہ. میں نے حضرت نوح کو نجی اللہ بنا دیا, میں نے حضرت یوسف کو صدیق اللہ بنا دیا, میں نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنا دیا, میں نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا, میں نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دیا, میں نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنا دیا. اے میرے مصطفیٰ وہ سب زمین پر تھے, میں نے نام دے دے کر ان کو چمکا دیا. میرا مصطفیٰ تم عرش پر آئے ہو, آج میں نے تمہیں حبیب اللہ بنا دیا. کیا بنایا؟ حبیب اللہ. بولو نا ہمارے نبی کو کیا نام دیا؟ تو ہمارے نبی نے وہیں سے پوچھا اللہ فرق کیا ہے, فرق کیا ہے اللہ؟ وہ سب زمین پر سے کوئی کلیم اللہ, کوئی روح اللہ, کوئی خلیل اللہ, کوئی ذبیح اللہ, کوئی صدیق اللہ, اللہ میں حبیب اللہ. فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں 2 انعام دے رہا ہوں, پہلا انعام میں نے تمہیں حبیب اللہ بنایا, اور فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ الکلیم من یحب اللہ والحبیب من یحبہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تم نے یہ پوچھا فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں حبیب اللہ بنایا. فرق یہ ہے کہ سارے نبی اللہ سے محبت کرتے ہیں, مگر اللہ کو پوچھو اللہ تم سے محبت کرتا ہے. سارے نبی اللہ سے محبت کرے اور اللہ خود محمد سے محبت کرے, یہ ہے حبیب اللہ. یہ تو پہلا انعام ہو گیا. دوسرا انعام کون کون سنے گا؟ سنیں گے سب سنیں, میں نے آواز سے بولو سنیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ دوسرا انعام دے رہے. کیا انعام دیا؟ اللہ نے کہا میرے نبی قریبا فکان خوابا قوسین او ادنا, بالکل ہمارے نبی قریب آئے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج وہ انعام دوں گا جو کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں, کسی نبی نے سنا بھی نہیں ہے, کسی نبی نے سوچا بھی نہیں ہے, وہ انعام دوں گا. تو ہمارے نبی بالکل قریب آ گئے. اللہ ایسا کون سا انعام دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ جل جلالہ عما نوا لوگوں نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ آج وہ تجھے انعام دوں گا کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں, کسی نبی نے سنا بھی نہیں, کسی نبی نے سوچا بھی نہیں. ہمارے نبی نے پوچھا بتا اللہ کون سا انعام دے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج بہت بڑا انعام دوں گا. پورا مجمع بولے کسی نبی نے دیکھا نہیں, کسی نبی نے سنا نہیں, کسی نبی نے سوچا نہیں, اتنا بڑا انعام دوں گا. کیا انعام دے گا اللہ؟ اللہ ذکرت اللہ ذکرت معی. کون میرے ساتھ میں ترجمہ کرے گا؟ کریں گے, ترجمہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑا انعام دوں گا. سنو انعام, جہاں جہاں, بولو آواز نہیں آ رہی, جہاں جہاں اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دوں گا. جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں. ہو گیا بیان, کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی میں اٹھ کے جاؤں تو ہو گیا بیان, ہو گیا بھائی. اس سے بڑا خلاصہ کیا چاہیے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے محمد جہاں جہاں اللہ 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 کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد محمد کا نام ہوگا. اے محمد جو تیرا ہوگا میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اللہ نے انعام دیا کہ نہیں دیا؟ آج اٹھاؤ کلمہ دیکھو ہمارا, اللہ کا نام محمد کا نام, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے میں اللہ کا نام محمد کا نام, ہماری اذان میں اللہ کا نام محمد کا نام, ہماری اقامت میں
اللہ کا نام، محمد کا نام، قرآن میں اللہ کا نام، محمد کا نام، زبور میں اللہ کا نام، محمد کا نام، تورات میں اللہ کا نام، محمد کا نام، انجیل میں اللہ کا نام، محمد کا نام، عرش پہ اللہ کا نام، محمد کا نام، ارے جنت کے درختوں پر اللہ کا نام، محمد کا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پر اللہ کا نام، محمد کا نام، جنت کے پھولوں پر اللہ کا نام، محمد کا نام. بلکہ میرے پیاروں، اللہ کی قسم، نماز میں اللہ کا نام تو محمد کا نام. نماز شروع کس سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کس کا نام؟ اللہ. ختم کس سے ہوتی؟ نماز التحیات سے ختم ہو جاتی. التحیات پڑھو، اخیر میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ بھی کہتا ہے وہ نماز قبول کروں گا، شروع کرے گا اللہ کے نام پہ، ختم کرے گا محمد کے نام پر. جہاں جہاں بولو نا، جہاں جہاں. بھول گئے آپ لوگ اللہ نے کیا انعام دیا؟ جہاں جہاں بولو، جہاں جہاں اللہ نے فرمایا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا، آواز نہیں آ رہی ہے، جو تیرا ہوگا وہ میرا نہیں، وہ میرا ہوگا جو تیرا نہیں. کون کون نبی کے ہیں اسے کہ جو نبی کا وہ اللہ کا، اور جو اللہ کا وہ نبی کا، اور جو دونوں کا وہ جنت والا. ارے جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو اللہ کا ہوگا وہ محمد کا ہوگا. اس لیے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں وہاں محمد کا نام ہوگا. جو دونوں کا ہوگا وہ جنتی ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ جہنمی ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ جو تیرا ہوگا بولو وہ میرا ہوگا، جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا ہے. میرے پیاروں، ہم محمد کے ہیں. یعنی ہائے اللہ، آواز نہیں آ رہی. میرے کو اسے بھی کان میں پرابلم رہتا ہے، جو سے بولو نا ہم محمد کے ہیں. آواز نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ بولو نا ہم محمد سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. ارے بولو نا مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. جو محمد کا ہوگا اللہ کا ہوگا، محمد کا نہیں. وہ نہیں سمجھا؟ واٹس دا پرابلم؟ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے کہ ہاں یا نہ بولو نا. تو کیسے بیٹھے جیسے جیسے مار مار کے کسی نے بیٹھایا ہو یہاں پہ. ارے بولو نا یہ کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کیا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں ہے؟ یہ مردوں کو ہوتی ہے عورتوں کو نہیں ہوتی. مردوں کو داڑھی آتی ہے عورتوں کو نہیں آتی. آپ کو بھلے خراب لگے، بہت برا لگے گا، لیکن قسم اللہ کی جو محمد کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، جو محمد کا نہیں وہ اللہ کا. جس کو نبی کے چہرے سے نفرت ہوئے وہ اللہ سے کیا محبت کرتا ہوگا. لیکن داڑھی تو وہ ایسا کوئی ہے نہیں کہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ نانے میں اپنے کو کتنے پاپڑ بننے پڑتے. ہاں بھائی پاپڑ بننے پڑے، آ گئی داڑھی بھائی. 13 سال 14 سال 15 سال عمر بڑھتی گئی، بال آتے گئے، یہ داڑھی آ گئی. ارے بھائی داڑھی آ گئی، پیارے نبی والا چہرہ مل گیا تو کہہ دو جو محمد کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا. لیکن یہاں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بڈھوں کو بھی پرابلم ہے. داڑھی کا بھائی آپ برا نہیں ماننا، آپ کو خراب لگے برا نہیں ماننا، لیکن میں تو سیدھی بات بول رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے. بولو بولو بے شک بولو، داڑھی میں عزت ہے کہ نہیں؟ نہیں بولو، ساتھ میں بولو عزت ہے کہ نہیں. آپ کو اگر دیکھنا ہو نا ریلوے اسٹیشن جاؤ، ابھی ویکیشن ہے ٹکٹ ملتی نہیں، ریزرویشن ملتا نہیں.
ابھی کچھ دن پہلے میں وہاں سورت پلیٹ فارم پہ گیا, اوڑیسا کی ٹرین ہے, میرے کو اوڑیسا جانا نہیں تھا, میرے کو تو دوسرے پلیٹ فارم سے بمبئی جانا تھا, لیکن میں نے دیکھا اللہ اکبر اتنی بھیڑ, اندر پہلے سے پوری ٹرین پیک ہے اور باہر پورا پلیٹ فارم پیک ہے. میں نے کہا یہ اللہ کے بندے جائیں گے کیسے؟ میں نے دیکھا سب لوگ اپنا سامان اٹھا کے مار رہے ہیں اندر. ارے بھائی کسی کے سر پہ لگے گا, ارے کہاں مولانا سامان جانے دو, ہم تو کیسے بھی اندر چلے جائیں گے. تو میرے کو ایک بات یاد آئی کہ بھری ہوئی ٹرین میں ہمارے نوساری کا کوئی ہینڈسم بوائے, کیا بولتے ہیں, اسمارٹ چارمنگ شیف, اگر ہمارے یہاں نوساری کا کوئی کلین شیف, بال بھی ایک دم اسٹائل والے, ٹی شرٹ جینس, ماشاء اللہ پرفیوم, گلے میں چین, ہاتھ میں خراب ہونے کا, اور ایسی بھری ہوئی ٹرین میں جا کوئی ہم کو جگہ آفر کرے گا؟ یعنی بولو کوئی بولے گا او لکنگ اسمارٹ, اچھا بٹھائے, نہیں سچ بولے گی, مان سے بولو, کوئی بٹھائے گا ہم کو؟ بلکہ آپ کسی کو بولیں گے بہت دیر سے کھڑا ہو, تھوڑی جگہ دے, ریزرویشن ہے, بہت پہلے کروایا تھا, تیرے کو کیا تیرے باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دوں یہاں پہ. اور بیچارہ یوں لٹکا ہوا ہے, حالانکہ بہت اسمارٹ دکھتا ہے, پسینہ گر رہا ہے, لیکن اس کو کسی نے بیٹھنے کو. سچ بتا, میرے جیسا کوئی چلا جائے, مولانا ایوب جیسا کوئی چلا جائے, کرتا پیجامہ, جیب میں مسواک, ہاتھ میں تسبیح, بڑی ہوئی ٹرین میں یوں پکڑ کے کھڑا ہے, ہچکو نے کھاتا ہے, ٹرین چل رہی ہے, چاہت ادھر ادھر ہوتا ہے. اب دیکھنا تھوڑی دیر میں ایک آواز آئی, او چچا, او چچا, او مولانا, یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا, اچھا ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر بیٹھ جاؤ. بولو بچھا کر کے, یہ تجربہ ہے, میرا خود کا ایکسپیرینس آپ کا بھی ہوگا. بولو بچھا کر, ہم بولیں گے نہیں بھائی, نہیں آپ کھڑے رہے, ایسا تھوڑی چلے, آپ بیٹھ جاؤ. اس وقت اللہ بتاتا ہے, دیکھو میرے محمد کا چہرہ بنایا, دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں پھنسنے نہیں دیا, قیامت کی بھیڑ بھاڑ میں بھی پھنسنے نہیں دوں گا. اور اس نے محمد کے چہرے سے نفرت کی, وہ ریلوے کے ڈبے میں پھنس گیا, قیامت میں کہاں پھنسے گا بھائی؟ غلط بول رہا ہوں, آپ لوگوں کو بہت بھاری تو نہیں پڑتا ہے میں بولتا ہوں, اگر پڑے گا تو کیا کرنا ہے, بس معافی چاہتا ہوں کہ بھائی برا نہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات بتاؤں, اپنے نوساری کے علاقے میں کتے دکھتے, ہاں یا نہ بولو, نہیں دکھتے کہ نہیں دکھتے. آپ میں نہیں بولا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ کتے دکھتے کتے, آپ اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالو روٹی کا ٹکڑا, بولو کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ نہیں بولو نا, کھائے گا, روٹی کچھ بھی ڈالو کھانے کا کھائے گا. شام کو 5 بجے آپ نے ڈالا, آپ دیکھنا دوسرے دن شام کو 5 بجے آ جائے گا, حالانکہ اس کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے, لیکن شام کو 5 بجے آئے گا اور بھوکے گا, آپ کو یاد آئے گا, ہاں کل میں نے اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈالا تھا, دیکھو آج واپس آ گیا, آپ نے اور 2-4 روٹی کے ٹکڑے ڈالے, کیا تیسرے دن پھر شام کو 5 بجے آپ نے پھر تیسرے دن اس کو کھلا دیا. سچ بتانا, چوتھے دن آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کو بیچارے کو نہیں معلوم ہے کہ یہ آج بیوی سے جھگڑ کے بیٹھا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ یہ ٹینشن میں بیٹھا, وہ تو اپنا بھوکنے کا کام کیا, 3 دن تک روٹی ملی تھی. اس کو غصہ آیا, نالائق کمبخت, کیا میں نے تیرے کو پیدا کیا کہ روزانہ تیرے کو روٹی کھلانے کا؟ اسے ڈنڈا لیا, باہر سے مارا, وہ بیچارا بھوکتا چلا گیا. کون سا دن تھا یہ؟ 5ویں دن پھر شام کو 5 بجے آ گیا. اب اس کو غصہ آیا, کل ڈنڈا مارا تھا, سمجھا نہیں تھا, آج پتھر اٹھا کے مارا, وہ بیچارا پتھر کھایا چلا گیا. 6 دن پھر آ کے بھوک رہا ہے. کیوں بھوک رہا ہے؟ علامہ شاطبی کہتے ہیں, وہ کہنا چاہتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا 3 دن کھایا, اب تو ڈنڈا مار, پتھر مار, ارے جس طرح مارنا ہے مار, مر جاؤں گا لیکن تیرا دروازہ نہیں کھولوں گا. 3 دن تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, اب تو ڈنڈا مارے گا, پتھر مارے گا, بندوق کی گولی مارے گا, لیکن میں تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. ارے میرے دوستوں کو کتے میں وفاداری ہے کہ 3 دن سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا تو مالک کا دروازہ نہیں چھوڑا. ہم نے ہزاروں کروڑوں ابدوں ہمارے نبی کے احسان کے ٹکڑے کھائے اور ان کا چہرہ چھوڑ کر کسی اور کا چہرہ بنا لیا. کم سے کم کتے سے تو وفاداری سکھا ہوتا کہ وہ 3 دن میں وفادار بن گیا. ہم اتنے سالوں میں محمد سے وفادار نہیں بنے. کیا ہو گیا ہم کو بھائی؟ کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ کیوں نبی کو ناراض کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ اب رمضان کا مہینہ آ گیا, سچ بتاؤ میرے دوستو, اللہ کا مہینہ, یہ شعبان محمد کا مہینہ, محمد کے مہینے میں
اگر محمد کا چہرہ نہیں ہوگا تو کس کا چہرہ ہوگا؟ تھوڑا تو سوچو نا کہ غداری اور بے وفائی کی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، میں تھوڑا ادھر ادھر ٹریک بدل گیا، واپس آ رہا ہوں اپنی بات پر۔ کتنے کام کریں گے تو ہمارا نام کون سے آسمان پہ جائے گا؟ کون سی بیگ میں جائے گا؟ اور وہ بیگ میں گیا تو بغیر حساب کتاب کے کتنے کام ہم کو کرنا؟ 3 کام۔ پہلے کام کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی، ہم نبی کے طریقے پر بولو چلیں گے انشاءاللہ۔ کون تیار ہے بھائی؟ نبی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ، چلیں گے انشاءاللہ۔ جو نبی کہیں گے وہ کرنے کا، جسے نبی روکے بس۔ میرے کو کسی نے کہا مولا بہت بڑی شریعت ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے کیا نہ کرے۔ میں نے کہا بہت بڑی نہیں ہے، واقعتاً قیمتی بہت ہے، شریعت کوئی بوجھ نہیں ہے۔ صاف اللہ نے کہہ دیا تیرے کو کچھ نہیں کرنا، جو میرے نبی کہے وہ کر لے، میرے نبی جسے روکے رک جا، اس سے بڑا کوئی ایمان ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی جو کہے کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جا، میرے نبی روکے تو رکنے کے لیے تیار ہو جا۔ ایک بڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نہ اترتا پھر بھی آیت اترتی امت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ نبی جو کہے وہ کرنے کا، نبی جس سے روکے اس سے تو کون تیار ہو؟ پہلے کام سے بولو کریں گے انشاءاللہ، نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام جس کو میں آسان الفاظ میں کہوں، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ چلو دوسرے کام کے لیے کون تیار ہوگا؟ تیار ہو رہے نہیں سب بولو تیار ہو رہے انشاءاللہ۔ دوسرا کام بہت امپورٹنٹ کام، روزہ رکھیں گے نا؟ قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائے گا، ادھر میرا بندہ ادھر ہے، میں مثال کے طور پر نوساد والے کو اللہ ادھر اپنے بندی طرح، اور اللہ پوچھے گا اما تم تیاب بھی میرے بندے تم نے روزہ نہیں رکھا؟ اما تم تیاب بھی اے میرے بندے رمضان کا کتنی مرتبہ مہینہ آیا، کتنے سال تو جیا، تو نے روزہ نہیں رکھا؟ تو کہے گا اللہ رکھا روزہ۔ اللہ کہے گا لکھا ہے تو نے روزہ نہیں رکھا؟ کہے گا اللہ لکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، باقی میں روزہ رکھا۔ اللہ کہے گا نہیں رکھا، کہے گا اللہ تیری قسم رکھا میں روزہ۔ پھر اللہ کہے گا نہیں رکھا، کہے گا اللہ میری اماں کو پوچھ لے، ابا کو پوچھ لے، میرے نوساری کے دوستوں کو پوچھ لے، میں نے روزہ رکھا۔ اس وقت اللہ کی جلال والی آواز آئے گی ہاں میرے بندے تو نے روزہ رکھا تھا، تو بھوکا تھا پیاسا تھا، لیکن یاد کر روزے کی حالت میں پیٹ پیچھے تو نے فلاں کی برائی کیا کہ نہیں کیا؟ غیبت روزے کی حالت میں پیٹ پیچھے تو نے برائی کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ بتا کے جائیے روزے میں اس کی برائی کیا، اس کی برائی کیا، اس کی برائی کیا، اس کی برائی کیا۔ اللہ کہیں گے میری قسم جس دن تو نے برائی کیا تھا اسی دن میں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا تھا۔ تو بھوکا تھا پیاسا تھا، دنیا والوں کی نظر میں تیرا روزہ تھا، لیکن میری نظر میں تیرا روزہ ہے۔ میرے پیارو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ کہ روزہ رکھیں گے مگر پیٹ پیچھے نہیں، بولو ساتھ میں بولو، پیٹ پیچھے کسی کی برائی روزے میں تو خاص کر کے نہیں کریں ورنہ روزہ برباد ہو جائے گا۔ ہاں ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الكذب والغیبہ۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولے گا رمضان میں، جھوٹ بولے گا رمضان میں، پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے گا۔ ہمارے نبی فرماتے دنیا کی نظر میں تو روزے والا ہوگا، اللہ رسول کی نظر میں تیرا کوئی روزہ نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں دوسرا کام آج سے تیاری کرو بھائی، پیٹ پیچھے کسی کی برائی ابھی سے شروع کرو تاکہ رمضان آتے آتے پریکٹس ہو جائے۔ بھائی نہیں کریں گے نا پیٹ پیچھے برائی۔ اچھا ہم لوگ رمضان میں کرتے کہ نہیں کرتے پیٹ پیچھے برائی؟ ہم لوگ بھی اور ماں بہنیں بھی کیسا کرتے میں آپ کو اسٹائل بتاؤں۔ پیٹ پیچھے برائی ہم لوگ کیسا کرتے؟ صبح میں سحری بولو سبحان اللہ، پھر فجر کی نماز سبحان اللہ، پھر سو گیا۔ اب کوئی 8 بجے اٹھے گا، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے، جب بھی بھائی جس کا جو پروگرام ہوگا اٹھا بھائی 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے اٹھا، سب سے پہلے کس کی ملاقات کرے گا؟ موبائل۔
سب سے پہلی ملاقات. ہاں دیکھے گا کہاں ہے, چارج ہو گیا کہ نہیں, کیونکہ ابھی کھانا پینا تو ہے نہیں. اسے کون ملا اس کو؟ موبائل. اچھا کسی کا فون نہیں آیا ہوگا تو بھی یہ 2 فون کرے گا. کسی کا فون آیا نہیں, یہ دیکھا اسے فون نہیں آیا, لگایا نمبر لگایا, ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھائی روزہ رکھا؟ تو رمضان میں تو رکھے گا لیکن یہ اسٹائل ہے بات, روزہ رکھا, ہاں رکھا, ہاں کیا شہری ہاں سب ہو گیا. پھر بس 2 منٹ نہیں ہوگی کہ بات کرے گا. وہ عبداللہ کا کیا ہوا تو کہے گا ارے یار کیا اس کی بات کرتا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ ایسا ہے. یہ کیا بولے گا, ارے وہ اکیلا ایسا نہیں ہوتا, چھوٹا بھائی بھی ایسا ہی. پھر بولے گا ارے تیرے کو معلوم ہوتا باپ بھی ایسا ہی تھا. بس یہ اتنی بات اس نے کیا, لال بٹن بند کیا. اس سے پہلے اللہ نے اس کے روزے کے بٹن کو بند کر دیا. اور اس میں سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہماری ماں بہن. ایک ہاتھ میں چمچا, ایک ہاتھ میں موبائل. ہاں فاطمہ بہن کیم چھو. اور پھر شروع ہوگا, شہری میں کیا پکایا, افطاری میں کیا پکایا, اور تمہارے شوہر نے روزہ رکھا, بیٹے نے روزہ رکھا, بھائی نے روزہ رکھا, کرتے کرتے تیری رقیہ بہن امنی کوئی خبر, تو شروع رقیہ بہن خراب ہے, تو یہ بولے گی وہ زینب بھی خراب ہے, تو بولے گی وہ عائشہ بھی ویسی ہے. سچ بتاؤ روزہ بگڑ گیا کہ نہیں بگڑ گیا؟ اس آج سے ایک وعدہ کرو کہ آج کے یہ زبان کو کر بھائی ہنسو. میں یہ نہیں بولتا کہ زبان پہ تالا لگا دے, بھائی کائے کو تالا لگا دے, اللہ نے زبان دی ہے, ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, ہم ذکر کریں گے, ارے دوست ملیں گے تو ہم بات کریں گے, ارے کبھی کسی سے ہنسنے کی بات کریں گے, بھائی اپنا دکھ کبھی کسی کو سنائیں گے, بھائی یہ سب کرنے کی پرمیشن ہے. لیکن پیٹھ پیچھے کسی کی برائی, اور ہم لوگ پیٹھ پیچھے برائی کو کیا کرتے معلوم ہے, اندازہ بہت اچھا ہوتا ہے. پورے عبداللہ کی برائی کرے گا اور پھر کہے گا تنے جو بات کروں کونے چیتو نہیں. میرے کو اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, اگر اللہ نہ کرے ہمارا کوئی سگا بھائی مر گیا, اس کو غسل کیا, کفن پہنایا, اس کا جنازہ رکھا, چلو ہمارے سگے بھائی کا تھوڑی دیر کے لیے سوچو چلا, اتنے میں میرا کوئی دوست آیا آ کر میرے کو کہنے لگا وہ بھائی مر گیا, سگا بھائی مر گیا, اس کا گوشت نکالو. تو میں نے کہا کیوں؟ اچھا سر ران وان کا گوشت نکالو, آج رات کو پکائیں گے اور کھائیں گے. کرو گے آپ لوگ ایسا؟ نہیں بولو کرو گے؟ اپنا مرا ہوا سگا بھائی اس کے بدن کا گوشت نکالو گے, آگ سے پکا کے کھاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے, اللہ 26 پارے میں کہتا ہے یہ کر لے. اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. یہ جو کام ہے نا جس کو تم گندا سمجھتے ہو, ارے سگے بھائی مرا ہوا اس کا گوشت نکالنے کا, اس کو آگ پہ پکانے کا اور اس کے بعد کھانے کا نہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے جتنا گندا یہ کام ہے اس سے گندا یہ کام ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. اسی لیے کہا پیٹھ پیچھے برائی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کس میں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں. بولو قرآن میں 26واں, آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرنا. کیا تو پسند کرے گا تیرے سگا مردہ بھائی کا گوشت پکائے اور کھائے؟ کبھی پسند نہیں کرے گا. اللہ کہتا یہ پسند کیا ہوتا, یہ گندی چیز پسند کیا ہوتا, گناہ ہوتا. لیکن اس سے بڑا گناہ پیٹھ پیچھے. بولو اللہ معاف کرے, ہمارے کچھ بڑے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں. نہیں کریں گے نا. آپ سے آپ نے دیکھا ہوگا نماز ظہر کی پڑھی, نماز ظہر کی پڑھی, اب ایک بوڑھا یہاں پڑھا, ایک بوڑھا یہاں پڑھا, اور سنت نوافل پڑھ کے سب چلے گئے. اب یہ دونوں چلے مسجد کے دروازے پہ دونوں کی ملاقات ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ پوچھے گا کیسا بہو بیٹے سب؟ کہے گا نا بیٹا تو ابھی کنٹرول میں نہیں ہے, اور بہو تو ایسا لگتا کوئی جادوگر والی آ گئی. تو دوسرا بولے گا میرے گھر میں بھی سب چوپٹ ہو گئے, بیٹا بھی نہیں مانتا, بہو بھی نہیں مانتی, اور دونوں میاں بیوی بس آپس میں اپنا کام کرتے, بڈھا بڈھی کو کوئی پوچھتا. میں پوچھ رہا ہوں یہ سب یہاں مسجد میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ غیبت ہوئی کہ نہیں؟ پیٹھ پیچھے برائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
اور حدیث میں آتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرنا زنا سے بدتر ہے. قیامت میں لکھا جائے گا بوڑھا ظہر کی نماز پڑھنے نہیں گیا تھا, وہاں زنا کرنے کے لیے گیا تھا, مسجد میں زنا کرنے کے لیے گیا تھا. کیوں کرنے کا؟ تم کس کے گھر میں ہو؟ بولو میں کس کے گھر میں ہوں؟ ارے اگر جب تم کو اتنا زیادہ ٹینشن ہے تو وضو واپس کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بول دے اللہ میرا بیٹا کنٹرول میں نہیں, اللہ میری بہو کنٹرول میں نہیں, اللہ سارے انسانوں کا دل تو تیری 2 انگلی کے درمیان میں ہے, اللہ اس کو میرا بنا دے. قسم اللہ کی اللہ کے دربار میں دیر ہوتی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا. اچھا ایک بوڑھے نے دوسرے بوڑھے کو بولا, وہ کیا اکھڑ لے گا؟ نہیں سچ بتاؤ, میں آپ کے پاس جاؤں اور جا کر میں بولوں مولانا ایوب اتنا خراب ہے, مولانا ایوب ایسا ہے, مولانا ایوب ہے, آپ مولانا ایوب کا کیا کر لو گے؟ یعنی مطلب پیٹ پیچھے برائی کرنے میں کچھ ملتا ہو تو کرے. کیا ملا؟ کچھ ملا؟ اس لیے آج سے وعدہ کرو, پکا وعدہ کرو, یہ رمضان کے روزے برباد نہیں کرو گے انشاءاللہ. کیا کرو گے؟ زبان کی حفاظت, پیٹ پیچھے کسی کی برائی. تو پہلا کام بولو مصطفیٰ کا دامن. نمبر 2 غیبت. بولو 2 بات پکی برابر نا. اور یہ موبائل پہ بہت غیبت ہوتی نا. موبائل پہ اتنا گناہ ہوتا ہے کہ اگر صحیح معنی میں اگر آپ مفتی صاحب کے پاس جاؤ تو سب مفتی لوگ کہتے ہیں موبائل کا استعمال کرنا چاہیے. کوئی حرام بولا؟ ارے بولو نا, کوئی مفتی نے حرام بولا. لیکن اگر ایمان والے ہیں تو جہاں مفتی صاحب کے پاس بول یہ میرا موبائل, میں 24 گھنٹے اس میں یہ کام کرتا ہوں. جب وہ کام سنے گا تو مفتی صاحب بھی کہیں گے تیرے لیے موبائل کا استعمال کرنا حرام ہے. کیا کرتے معلوم؟ ننگی لڑکی آدھا کپڑا پہنی ہوئی ناچتی ہوئی, کوئی ہم کو کلپ بھیجتا ہے, وہ لڑکی کی کلپ بھیجتا ہے آدھا کپڑا پہن کے ناچتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ اس کو دیکھتا 10 منٹ کی کلپ ہے, پورا ناچ دیکھتا ہے, اور پھر کیا کرتا اپنے دوست کو بھیجتا ہے, وہ اس کو بھیجتا ہے, وہ اس کو بھیجتا ہے, پھر فون کرتا ہے بہت اچھی کلپ آئی. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, میرے کو صرف اتنا بتاؤ, ہمارے گھر میں بہن ہے, ہمارے گھر میں بیٹی, بولو بولو بولو, بیوی, ماں ہے نا؟ جس کو تم نے ننگا کر کے بدنام کیا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. بولو نا, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا, وہ بھی تو کسی بھائی کی بہن ہوگی نا. آج تم اس کو اس طرح بدنام کرتے ہو, اللہ نہ کرے کہ ہماری بیٹی کو یہ کام کرنا پڑے, ہماری بہن کو یہ کام کرنا پڑے, اور کل ہم چلائے کہ میری بیٹی غلط کرتی ہے, میری بہن غلط کرتی ہے. اوپر والا کہے گا گناہ تو نے کیا تھا, سزا وہ بھگت رہی ہے. اس لیے میرے پیاروں, یہ موبائل کو کنٹرول کر سکتے ہو, کیوں اپنی صحت اپنی باڈی خراب کرتے ہو؟ تو بتاؤ بھائی, ہاں میں 2 کام پر آ گیا. بولو کریں گے انشاءاللہ. بولو پہلا کام کیا بتایا میں نے؟ مصطفیٰ کا دامن. اور دوسرا کیا بتایا میں نے؟ کہ اپنی زبان سے پیٹ پیچھے برائی نہیں. اب آخری بات, تیسری بات, کون تیار ہے بھائی؟ تیسری بات, آخری بات کریں گے. بولو کریں گے نہیں میرے پیارو, رمضان کا مہینہ آتا ہے, سب کریں گے انشاءاللہ. تیسرا کیا کرنا معلوم ہے؟ توبہ کرو اللہ کی, معافی مانگ لو. اللہ کرو گے؟ ہم لوگ نہیں مانگتے, معافی نہیں مانگتے بھائی. 24 گھنٹے میں رمضان کا مہینہ نا 10 منٹ نکال لیں, 10 منٹ, زیادہ نہیں, 10 منٹ نکال لیں. ارے بھلے گھر میں بیٹھا ہے, ارے بھلے دکان پہ بیٹھا ہے, ارے بھلے اپنی مسجد میں بیٹھا ہے, 10 منٹ نکال لے اور رو کر کہہ دے اللہ رمضان کا مہینہ, اللہ میرے کو روزہ رکھنا نہیں آتا, اللہ میرے کو نہیں آتا, اللہ میں نے پوری زندگی گناہ کیا, اللہ رمضان میں بھی گناہ کیا, اللہ میرے کو معاف کر دینا. آنسو کا قطرہ نکلے گا. یہ دنیا والے جو ہے نا, اگر ہم سے غصے ہوں گے تو جلدی مانتے بھی نہیں. آپ کسی سے جھگڑا ہوا, 2 دن کے بعد معافی مانگنے جاؤ, یار آنے کا نہیں میرے گھر پہ, پانی بھی نہیں پینے کا میرے گھر کا, ارے مرو تو جنازے کی نماز میں بھی نہیں آنے کا. یہ دنیا والے نہیں مانتے ہیں, لیکن قسم اللہ کی, اللہ کے سامنے 10 منٹ رو لے, آنسو کا قطرہ نکلے گا. ایک گال پر آتا نا, اللہ کے تیرے گال پہ آنسو آ گیا, جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا. تو کون تیار ہے بھائی؟ خاص کر کے ابھی سے عادت ڈالو, یہ کل سے شروع کر دو, 10 منٹ اس طرح کرتے کرتے زندگی بھر عادت ڈالو, اور رمضان میں جتنا رو گے اتنا مزہ آئے گا اور اللہ کی رحمتیں آئے گی. تو کرو گے بھائی, معافی مانگو گے؟ ایک بات سنو, معافی مانگو گے نا اللہ سے؟ سنو, ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ بولو 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 بولو, ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ ہاں, احد کے موقع پر ہمارے نبی نے بد دعا کا ارادہ کیا, کی نہیں؟ بولو بد دعا کی نہیں, بد دعا کا
ارادہ کیا فوراً آیت آئی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. فوراً آیت کریمہ آئی نہیں میرے نبی بد دعا نہیں کرنا. بولو نا ہمارے نبی نے بد دعا, ہاں لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی ہمارے نبی. جبرائیل نے ہمارے واسطے بد دعا کی, ہم سب کے حضرت جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ مسلمان, برباد تباہ, اس کی دنیا آخرت دونوں اجڑ جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. اس پر ہمارے نبی نے فرمایا آمین. بولو کیا فرمایا؟ آمین. جبرائیل کی بد دعا, جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں, اور آمین کہنے والے مصطفیٰ جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. دعا بالکل آسمان کو چھو گئی کہ برباد ہوگا وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے گا اور پھر بھی اس کی مغفرت. اس لیے کون کون تیار ہے توبہ کریں گے اللہ جیسے؟ بولو کریں گے, نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. میں ایک واقعہ بتا کے بات ختم کروں, سب کریں گے نا توبہ. 3 کام ہم رمضان میں جم کے کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ توبہ, بولو کریں گے نا توبہ. آپ کو شاید معلوم ہوگا, نہیں معلوم ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے. بولو نا جاتے تھے, کس سے بات کرتے تھے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کس سے بات کرتے تھے؟ کل اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا پیغمبر موسیٰ یہ پہاڑ پہ جائے, ساتھ میں بولو نا کس سے بات کرے. آخری بات بتا رہا ہوں لیکن بہت سننے کی ایسی بات. حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے, ہاں پہاڑ پہ گئے اور اللہ کو پوچھا اللہ اس وقت زمین پہ سب سے بڑا گنہگار کون؟ بولو اس وقت زمین پر سب سے بڑا گنہگار کون؟ پوچھ رہے ساتھ میں بولو, کون پوچھ رہے؟ کس کو پوچھ رہے ڈائریکٹ؟ اللہ نے کہا اچھا موسیٰ تم کو دیکھنا ہے کہ بڑا گنہگار کون. حضرت موسیٰ نے کہا, اللہ نے کہا بتاؤں گا لیکن غصے نہیں ہونے کا, مارنے کا. موسیٰ نے کہا اللہ وعدہ پکا, صرف بتا تو دے کہ اس وقت زمین پہ سب سے بڑا گنہگار کون ہے. اللہ نے کہا پہاڑ سے اترو اور وہ شہر کا جو دروازہ ہے نا وہاں کھڑے ہو جا. اس زمانے میں شہر کے دروازے ہوتے بھائی, سٹی کا دروازہ جانے کا اور آنے کا, وہاں دروازے میں کھڑے ہو جاؤ. صبح میں کھڑے ہونا, کل صبح میں کھڑے ہونا اور دیکھنا ایک آدمی آئے گا جو سب سے پہلا آئے گا وہ اس زمین کا سب سے بڑا. حضرت موسیٰ وہاں کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے کھڑے, کون آتا دیکھو. کون کتنے میں دیکھا, ایک آیا اور اس کے ساتھ میں کوئی 8 سال کا بچہ بھی ہوگا, انگلی پکڑا ہوا. حضرت موسیٰ کہتے اتنا غصہ ہے کہ جا کے 2-4 بول نا بڑے بھی آگے مارو. خیال آیا اللہ نے کہا تو غصے مت ہونا, مارنا نہیں, صرف دیکھنا. دیکھا وہ بچی لے کے وہ چلا گیا, وہ گنہگار سب سے بڑا گنہگار, اور اس کی انگلی پکڑا ہوا کتنے سال کا بچہ. چلو وہ وہاں چلا گیا. حضرت موسیٰ واپس پہاڑ پہ گئے, کہا اللہ دیکھا اللہ, اور تو نے کہا تھا مارنا نہیں, میں مارا بھی نہیں. اللہ تو نے کہا تھا غصے مت ہونا, میں غصے بھی نہیں ہوا, لیکن اللہ میں نے دیکھا وہ گنہگار کو دیکھا جو زمین پر سب سے بڑا پاپی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ اب میرے کو بتاؤ نا زمین پہ سب سے بڑا تیرا ولی کون ہے؟ میں تو نبی ہوں لیکن میرے پاس تیرا ولی کون ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ وہی شہر کے دروازے پہ سامنے کھڑے ہونا, جو سب سے پہلا آئے گا وہ میرا سب سے بڑا ولی, وہ میرا جو شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, جو آئے گا سب سے پہلے وہ. حضرت موسیٰ انتظار کیے, شام کا وقت ہوا. حضرت موسیٰ نہائے دھوئے, اچھے کپڑے پہنے, اس لیے کہ کس کی ملاقات کرنا ہے بھائی, کسی بڑے کی ملاقات کرنا تو ہم تیار ہو کے جاتے کہ نہیں جاتے. آپ تیار ہو کے حضرت موسیٰ نے اچھے کپڑے پہنے, نہائے دھوئے اور کہا چلو اس کی ملاقات کے لیے جائے. آج زمین کا ولی کون ہے اس کا پتہ چلے گا. دروازے پر بڑے رسپیکٹ اور ادب سے کھڑے ہو گئے. اتنے میں دیکھا کہ سورج ڈوبا, شام ہو گئی, رات کا وقت شروع ہوا. برابر دیکھا وہی آ رہا ہے, کون جو صبح گیا تھا وہی آ رہا ہے, وہی انگلی میں کون بچہ. تو حضرت موسیٰ سوچتے اس کو تو مارنے کا تھا, یہ کیا ہو گیا, یہ میں تو اس کے لیے نہا دھو کے آیا, یہ تو کم وقت وہی صبح نکلا تھا, یہ وہی ہے. پھر بھی حضرت موسیٰ نے کہا کنفرم تو کرنا چاہیے. قریب گئے,
اور جا کر کہا صبح میں تم یہیں سے گئے تھے؟ کہا یہ بچہ تمہارے ساتھ میں تھا؟ ہاں ابھی تم ہی واپس آ رہے ہو؟ ہاں وہ جو گیا تھا وہی آ رہا ہوں، بچہ وہی ہے؟ ہاں موسیٰ نے کوئی بات نہیں، جاؤ سیدھے گئے پہاڑ سے. کہا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تو سچوں کا سچا، لیکن جب صبح میں تجھے پوچھا کہ سب سے بڑا گنہگار کون، تو نے اسی کا نام بتایا. میں نے کہا تیرا سب سے بڑا ولی کون؟ اللہ تو نے اسی کا نام بتایا تو صبح میں گنہگار تھا، شام کو ولی بن گیا. سننا ایسی بات کہی کہ حضرت موسیٰ روئے اور ابھی آپ اور میں بھی روئیں گے. کیا کہا معلوم ہے اللہ نے؟ موسیٰ تو نے جانا دیکھا، آنا دیکھا، تو نے باپ اور بیٹے کی بات کو تو نہیں سنا، تو نے جانا دیکھا. وہ گنہگار تھا، وہ آئے میرے ولی بن گئے. کیونکہ تیسرے باپ اور بیٹے کی کیا بات کسی سے معلوم؟ سر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ وہ تو نہیں معلوم ہے. اللہ نے کہا سنو، یہ 8 سال کا جو بیٹا تھا نا، جب یہاں سے نکلے نا تو گنہگار تھا. بھائی وہ آدمی بہت بڑا گنہگار تھا، پاپی تھا، اور اس کا بیٹا کتنے سال کا؟ جب یہاں سے نکلے نا تو بیٹے نے پہاڑ کو دیکھا. بھائی 8 سال کا لڑکا، اس نے کس کو دیکھا؟ تو پوچھتا ہے ابو ابو، جیسے ہمارے ابھی پوچھتے نا ابا ابا، وہ کیا ہے؟ ابا نے کہا پہاڑ ہے، بہت بڑا ہے. ابا نے کیا جواب دیا؟ پہاڑ ہے. اور تھوڑی دیر میں وہ بیٹا پوچھتا ہے ابا وہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کچھ ہے؟ 5 سال کا بیٹا باپ کو پوچھتا ہے پہاڑ سے بڑا کچھ ہے؟ ابا نے کہا زمین. زمین پہاڑ سے بھی بڑی ہے، اس لیے کہ پہاڑ تو زمین کے گود میں ہے. بھائی زمین اندر جاتی ہے تو پہاڑ بھی اندر چلا جاتا ہے، تو زمین بڑی ہے. تو بیٹا بہت بولنے والا تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہے ابا پہاڑ بڑا ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو ابا نے کہا بیٹا پانی. پانی اتنا بڑا کہ زمین کو بھی پھاڑ دیتا ہے، دریا بن جاتا ہے، نہر بن جاتی ہے، تالاب بن جاتے ہیں، ارے سمندر بن جاتے ہیں. پانی بہت بڑا ہے. وہ بیٹے نے یاد رکھا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے ابا سب سے پہلے بڑا کون؟ پہاڑ. اس سے بڑی زمین. اس سے بڑا؟ اب پوچھتا ابا پانی سے بڑا؟ تو ابا نے ہنستے ہنستے کہا بیٹا آسمان سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ آسمان کے نیچے پہاڑ بھی ہے، آسمان کے نیچے زمین بھی ہے، آسمان کے نیچے پانی بھی ہے. پہاڑ پہ کھڑے ہو جا آسمان نظر آئے گا، زمین پہ کھڑے ہو جا آسمان نظر آئے گا، پانی پہ کھڑے ہو جا آسمان نظر آئے گا. کہا بیٹا پہاڑ سے بڑی زمین، زمین سے بڑا پانی، پانی سے بڑا. کتنی چیزیں ہو گئی. تھوڑا اور آگے چلے تو بیٹا کہتا ہے ابا آسمان سے بڑا کیا؟ معلوم نہیں. اس وقت بات تو کر کے حالات زور چیخ ماری اور کہا آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ ہے. آسمان سے بڑا بولو. بیٹے کو کہا تیرے باپ کا گناہ ہے. اندازہ لگاؤ باپ بیٹے کے سامنے بولتا ہوگا تو کیسا ٹوٹ کے بولتا ہوگا. زور سے چیخ ماری وہی بیٹھ گیا. کہا بیٹا اب مت پوچھنا، آسمان سے بڑا تیرے باپ کا گناہ. تیرے باپ نے سب گناہ سب گناہ، کوئی گناہ تیرے باپ نے چھوڑا نہیں. اب وہ بیٹا بھی رونے لگا، باپ بھی رونے لگا. روتے روتے بیٹا کہتا ہے ابا رونا بند کرو، آپ کے گناہ سے کیا بڑا ہے؟ باپ نے زور سے چیخ ماری. کہا میرے گناہ سے بڑا میری اللہ کی رحمت ہے، میرے گناہ سے بڑا میرے اللہ کی رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا گناہ ہوتا ہے کہیں جا کے رک جاتا ہے، میرے اللہ کی رحمت تو رکتی نہیں. بھائی میں گناہ کروں گا، ایک جگہ جا کے میرا گناہ کی لمٹ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ کی رحمت کی لمٹ تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ پوچھتے موسیٰ بتاؤ کیا کروں ان کے ساتھ میں، کیا کروں جو اپنے 8 سال کے بیٹے کے سامنے گھٹنے ٹیک کے رو کر کہتا ہے کہ میرے گناہ آسمان سے بڑھ کر ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آسمان سے بڑھ کر میرے گناہ ہے اور میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے. میں کیا کروں اس کے ساتھ؟ اللہ پوچھتے موسیٰ میں کیا کروں؟ بے شک صبح میں یہ گنہگار تھا، سب سے بڑا گنہگار تھا، لیکن باپ بیٹے کی یہ بات ہوئی اور باپ نے کہہ دیا کہ میرے گناہ آسمان سے بڑھ کر ہے اور میرے گناہ سے بڑھ کے اللہ کی رحمت ہے. اے موسیٰ بتا میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ بہت روئے. کہا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ نے کہا موسیٰ تو بندہ ہے اس لیے تو نے کہا معاف کر دے. میں نے 3 کام کیے، اس کو معاف بھی کر دیا، اپنا ولی بھی بنا دیا اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا بھی فیصلہ کر دیا. اے موسیٰ میں نے اس کو معاف کر دیا. اور تو نے پوچھا کہ ولی کون ہے؟ میں نے کہا یہی سب سے بڑا ولی ہے جو صبح کا سب سے بڑا پاپی تھا.
اب زمین پہ سب سے بڑا ولی وہ ہے. اب بغیر حساب کتاب کے میں نے اس کو جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستوں یہ واقعہ لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا کوئی گنہگار اگر رو کر اتنا کہتے تھے, بھائی حضرت موسیٰ کے زمانے کا کوئی گنہگار رو کر اتنا کہتے تھے اللہ آسمان بہت بڑا مگر آسمان سے بڑا میرا گناہ اور میرے گناہ سے بڑھ کر اللہ تیری رحمت ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے کا گنہگار بولے اللہ معاف کر دیتا ہے, تو آخری نبی کا امتی رمضان کے مہینے میں بولے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ہم تو آخری نبی کے امتی ہے اور وہ بھی رمضان کا مہینہ, شعبان مہینہ محمد کا مہینہ, رمضان مہینہ اللہ کا مہینہ, روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا, ارے گرمی میں تڑپا ہوا, مغرب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیا اللہ آسمان سے بڑا میرا گناہ ہے, میرے گناہ سے بڑھ کر تیری رحمت ہے. اللہ موسیٰ کے زمانے کے گنہگار کا اگر اس پر معافی ہوتی ہے تو امت محمدیہ کی روزے کی حالت میں معافی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 کام کرنے کے ریکارڈ بن کر جا رہے, بس میں بات ختم کروں گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 بولو مصطفیٰ کا دامن, نمبر 2 غیبت نہیں, اور نمبر 3 توبہ. کریں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے 3 کام بتائے, 2 کام اور جلدی جلدی 1 منٹ میں بتا دو. کریں گے انشاءاللہ. میں نے ٹائم ہے تو بتا دوں. ایک کام اور کرو. یہ 4تھا کام سمجھو. کیا کام کرو معلوم ہے کہ اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرو. ماں ناراض مت کرو. روزہ رکھو گے نا, یعنی زور سے بول رکھو گے. شہری افطاری 5 وقت کی نماز. سنو یہ سب کریں گے ہم لوگ. بلکہ کتنے لوگ رمضان میں عمرے میں جائیں گے انشاءاللہ بولو, اور کتنے لوگ یہ رمضان کے بعد حج میں بھی جائیں گے بولو انشاءاللہ. ابھی سے فارم بھی بڑھ دیا ہوگا, پیسے بھی بڑھ دیے ہوں گے. شروع نماز, روزہ, رمضان میں زکات, عمرہ, حج سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات سنو, اگر میری ماں یا آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے, یہ سب تو نہیں قبول ہوگا, لیکن موت آ گئی تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے ماں باپ کو راضی کر لو. اگر ماں ناراض ہے جاؤ ماں کے پاس جاؤ. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں, معلوم ہے ہم لوگوں کو کتنے لوگ آتے ہیں, مولانا دکان کھولیے, آپ کو اوپننگ میں آنا ہے, دعا کرنا ہے, میں نے مکان لیا, دعا کرنا ہے. میں کہتا ہوں مولانا کو بعد میں بولا, پہلے ماں کو بولا. مولانا کی دعا معلوم نہیں آسمان تک جائے گی نہیں جائے گی, ماں کی دعا بہت جلدی آسمان تک پہنچ جائے گی. کیوں مولانا کے پاس اوپننگ کراتا ہے دکان کی, کیوں مولانا کے پاس گھر کی اوپننگ کراتا ہے؟ حق کس کا ہے؟ حق کس کا ہے؟ اپنی ماں اور اپنے. بات کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک بات بتاؤں, ایک بات ماں کے اوپر ایک صحابی کی ماں کا انتقال ہو گیا. بولو صحابی کی ماں کا ہو گیا انتقال, ہو گیا, بڑھاپا تھا انتقال ہو گیا. چلو ماں کو غسل دیا, کفن دیا, اب جنازے کی نماز ہو گئی, اب ماں کا جنازہ جا رہا ہے. بولو ماں کا جنازہ, اور صحابی پیچھے چل رہے, بھائی دیکھے سگے دیتے. اب ماں کا جنازہ دیکھ رہے, اچانک کیا بولے معلوم, میری ماں نہیں. کیا بولے؟ میری ماں. سب نے کہا کیسی بات کرتے ہو, تمہاری ماں نہیں ہے. بولے نا میری ماں نہیں. کیسی بات کرتے ہو تمہاری ماں نہیں ہے؟ انہوں نے روتے روتے کہا میری ماں زندہ تھی, میری ماں زندہ تھی, میں خدمت کرتا تھا, گھر کے باہر آتا تھا, آسمان کی طرف دیکھتا تھا, اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا تھا. یہ ماں کا انتقال ہو گیا, غسل دیا, کفن پہنا ہے, ارے جنازے کی نماز پڑھی, کتنی مرتبہ باہر آیا, ابھی بھی کتنی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتا, میرے کو میری جنت نہیں دکھتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ میری ماں نہیں ہے, یہ میری جنت ہے. یہ ماں نہیں ہے, میری جنت ہے. یہ میں ماں کو دفن کرنے نہیں جاتا, میری جنت کو دفن کرنے جاتا. تو میرے دوستوں اگر ان کی ماں ان کے لیے جنت ہے تو میری اور آپ کی ماں بھی کیا ہے؟ تو کرو گے بولو کرو گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات بول کے بات ختم کروں. میرے پیاروں, کل سے رمضان کی پریکٹس کون شروع کرے گا؟ کیسا شروع کریں گے معلوم ہے؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہوگا بھائی؟ رمضان تو آئے گا 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن جیسا چاند کا معاملہ آئے گا رمضان, لیکن کل سے انشاءاللہ ہمارا پہلا قدم یہ ہوگا, ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ. دیکھو کل سے شروع کرو, اللہ کو حاضر ناظر مان کے کل سے شروع کرو. پھر قسم کھا کر بولنا کہ میرا رمضان کیسا جاتا ہے,
کیسا پیارا رمضان جاتا ہے، آٹومیٹک آپ کے دل میں سکون 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 اطمینان نظر آئے گا، روزی میں برکت نظر آئے گی، گھر کے جھگڑے ختم. پڑھیں گے نماز پڑھیں گے سب لوگ. کتنی نماز پڑھیں گے بولو؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور رمضان میں تراویح اور جماعت کے ساتھ وتر کی نماز. بولو بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز میں کیا ملتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. صرف اتنی بات سنو، فجر کی 2 رکعت سنت کوئی گھر میں پڑھ لے. بھائی فجر کی فرض تو کہاں پڑے گا؟ مسجد میں. ظہر مسجد، عصر مسجد، مغرب مسجد. وہ کیا دے گا اللہ، وہ اللہ کو معلوم. اللہ کیا دے گا نماز پہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں تو صرف اتنا بتاتا ہوں، کوئی 2 رکعت فجر کی سنت کہاں پڑے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑے گا، اللہ بڑے بڑے 3 انعام دے گا. نمبر 1، بولو نمبر 1، اللہ تیری روزی میں برکت کے فیصلے کر دے گا. بولو سبحان اللہ. خوب روزی دے گا اللہ خوب. ہم لوگ روتے نا، نوٹ بندی ہو گئی، GST ہو گیا، اب منڈی ہو گئی، ابھی دکان نہیں چلتی، سب چھوڑے طرف. فجر کی سنت گھر میں پڑھ لے، سارے قانون پیچھے ہوں گے، نبی کا قانون آگے ہوگا. فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے، پہلا انعام اللہ روزی میں. نمبر 2، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جو ہسبینڈ وائف کے جھگڑے چلتے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے. اور نمبر 3، جب مرے گا تب مرے گا، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرتے ہیں. تو بھائی سب پڑھیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. تو ٹوٹل میں نے کتنے کام بتا دیا آپ کو، بولے تھے 3 لیکن بتا کتنے کے پاس، ایک بار بول دو بھائی. پہلا کام بولو مصطفیٰ کا دامن. نمبر 2 غیبت نہیں کریں گے. نمبر 3 توبہ کریں گے. نمبر 4 ماں باپ کو ناراض. اور نمبر 5 وکیل نمبر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آسان الفاظ میں سنو، نمازی جنتی. بولو میں نے بولو، نمازی بے نمازی جہنمی. قرآن کہتا ہے نمازی جنتی. قرآن کہتا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا میرا بندہ 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا، تو زمین پہ نماز پڑھتا رہے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. نمازی بے نمازی قرآن کہتا. پڑھو پڑھو، بے نمازی قرآن سب کو یاد ہے. پڑھو ارائیت الذی، پڑھو پڑھو یاد ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر پھر فویل، ویل مانے جہنم، آخری جہنم. ویل وہ جہنم ہے جس میں ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، وہ ویل ویل. اللہ نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو جہنم میں ابو جہل جائے گا، فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا. اللہ بھی کہتا اسی میں جائے گا. نمازی جنتی ہوتا ہے، بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، خاص کر کے جن لوگوں نے یہاں پروگرام رکھا. وہ ہمارے حاجی اسماعیل صاحب آئے نہیں، وہ وہی مانگرول ویراول سے نکلے ہوئے لیکن یہاں پہنچے نہیں. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، ان کی پوری فیملی کا، ان کے پورے گھر والوں کا، اور خاص کر کے ہمارے امین بھائی نوساری والے، اس لیے کہ یہ نوساری کے سارے بیان یہ ہمارے امین بھائی سیٹ کرتے ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. محمد بھائی نوساری والے کا شکریہ، اور اسی طرح مولانا ایوب صاحب اور ہمارے قاری ادریس صاحب. اور کیا نام قاری صاحب آپ کا؟ جی قاری برہان الدین، جن دونوں نے قرآن پاک پڑھا، اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے. باقی آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، بیٹھے اور آپ نے سنا اور 5 باتیں سنی ہیں. بولو 5 باتوں پہ عمل کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اب میں آخری بات بتاؤں، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، دے دوں آپ لوگوں کو؟ نہیں دے دوں، کارڈ دے دوں، بہت بڑا کام ہو جائے گا. دے دوں کارڈ، دے دوں. اتنی اچھی دعا لے کر آیا ہوں، اتنی اچھی اللہ کی قسم دعا لے کر آیا ہوں. آپ کو معلوم ہے اس مرتبہ ہمارے نبی حضرت ابو ہریرہ کس کے ساتھ؟ بولو کون سے صحابی؟ حضرت
ہمارے نبی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گلی میں جا رہے, وہاں کوئی ایک شخص کو دیکھا بہت بیمار, بھائی بہت بیمار ہے, اور ہمارے نبی قریب گئے. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول بیمار بھی بہت ہو اور پیسہ بھی نہیں ہے, جانی پرابلم بھی ہے, اور ہمارے نبی نے دعا بتائی, لو یہ پڑھو, اور ہمارے نبی چلے گئے. کچھ مہینے کے بعد ہمارے نبی واپس وہ محلے میں گئے تو وہ شخص تو ماشاءاللہ تندرست اپنے گھوڑے پہ, اور گھر بھی ماشاءاللہ. ہمارے نبی نے پوچھا تم وہی ہو نا جو پہلے جان اور مال کا پرابلم بتاتے تھے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں وہی ہوں. تو کہا یہ کیا؟ کہا آپ نے تو دعا دی تھی. ہمارے نبی نے فرمایا دعا تیرے لیے نہیں, میرا کوئی بھی امتی پڑھے گا اللہ 3 انعام دے گا, جان میں مضبوطی دے گا, مال میں مضبوطی دے گا, اور پورے سماج میں عزتوں کے فیصلے کرے گا. وہ دعا کون سی ہے وہ میں لے کر آیا. کون کون لینے کو تیار ہے بھائی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ دعا کون سی؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. بس یہ دعا پڑھتے جاؤ. اللہ جان میں بھی مضبوطی دے گا, مال میں بھی مضبوطی دے گا, عزت بھی اللہ عطا کرے گا. اس لیے یہ سب دینے والا کون؟ اللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستوں ابھی دعا کریں گے, لیکن دعا سے پہلے ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, سب عمل کریں گے تو بہت اچھا ہوگا, کریں گے انشاءاللہ. میں جس جگہ سے آ رہا ہوں موٹی نرونی کر کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, یہ کیم اور کوسمبا کے بیچ میں. ابھی پرابلم کیا ہے, اسی لیے میں ابھی بول رہا ہوں آپ کو. پرابلم یہ ہے کہ وہاں مسجد تھی, پانی بھرنے کی وجہ سے وہاں کے آرکیٹیکٹ لوگ آئے, مشورہ کیا, مسجد کو شہید کیا, اب نئی مسجد بنا رہے اور بڑی مسجد بنا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ 400 بچے مدرسے کے سامنے رہتے, ان کا نماز پڑھنا, علماء کا نماز پڑھنا, اور پورے گاؤں کی ایک ہی مسجد ہے, یعنی 3-3.5 کلومیٹر قریب میں کوئی مسجد نہیں. اب سب سے بڑا پرابلم یہ میرے پیاروں, مسجد تو بنے گی جب بنے گی, بولو انشاءاللہ بنے گی, لیکن ہم لوگ اس کوشش میں ہیں, ہر جگہ بیان کر رہے, اور ہمارے ساتھی بھی بہت زیادہ اس میں محنت کر رہے کہ کسی طرح جماعت خانہ تیار ہو جائے, کیونکہ جماعت خانہ تیار ہو جائے گا. ایمرجنسی میں جماعت خانہ تیار کرنا ہے, اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, غریب گاؤں ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تراویح, وتر, سحری, افطاری, سب کا انتظام کرنا. مسجد تو بنے گی, بولو انشاءاللہ بنے گی. ایمرجنسی میں جماعت خانے کو صحیح, کیونکہ آپ سب سے بتاؤ اگر وہاں جماعت خانہ تیار نہیں ہوگا تو لوگ نماز پڑھنے 3 کلومیٹر جائے گا. تو ابھی ہم نے وہاں ظہر کی نماز پڑھے, دیکھا ادھر کچھ لوگ نے کلاس میں جماعت بنائی, کچھ لوگوں نے وہاں جماعت بنائی, کچھ لوگوں نے وہاں جماعت بنا لی. اب رمضان کا مہینہ آئے گا, کون 3 کلومیٹر سفر کرے گا, کون 3.5 کلومیٹر مسجد میں جائے گا. بہت سو کی نمازوں کا معاملہ ہے, شہری افطاری کا معاملہ. اس سے ابھی یہاں ایک رومال میں رکھ دوں گا, آپ ایک طرف سے آؤ گے, ملاقات کرو گے, جو آپ کے جی میں آئے وہ دیکھے جانا. اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا دیتا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کون سے دل سے دیتا ہے. آپ کے دل سے نکلی ہوئی رقم ہوگی, انشاءاللہ یہ جماعت خانہ بن جائے گا. اور جتنے لوگ نماز پڑھیں گے, بچے, یتیم, طلبا, استاد, علماء, قیامت تک ثواب ہم کو ملے گا. ہمارے نبی نے فرمایا تو اللہ کا گھر بنا دے, جنت میں اللہ تیرا محل بنائے گا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول پیسے کہاں ہے کہ مسجد بنا دے؟ ہمارے نبی نے کہا پیسے کا معاملہ نہیں, تیرے پاس جتنی طاقت ہے دے دے, اللہ اپنی قدرت سے تجھے جنت عطا کر دے گا. تو بھائی سب کریں گے نہیں انشاءاللہ. اگر ہماری ماں, بہنیں, بیٹیوں کو آواز جاتی ہو اور وہ بھی سن رہی ہو تو کوئی ایک بہن, قاری احمد علی کی بہن سمجھ کے کھڑی ہو جائے, وہ بھی تھوڑا بہت کام کر لے, یہاں پہنچا دے. انشاءاللہ یہ آپ کی ایک ایک رقم ہمارے لیے جنت کا ایک ایک دروازہ قائم کرے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بھائی ہو سکے تو لائٹ بند کر دیں, ہم سب 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں, 2 منٹ درود شریف پڑھے, اور اس کے بعد میں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکا دے, گردن جھکا دے. یار محبت سے شروع کریں. اللہ 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 اللہ
مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا عليم إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد العامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد الحفي محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارو، دعا میں ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ کے سامنے اپنے دل کو متوجہ کرو اور خاص کر کے دعا کرو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے. اللہ امت کے حل پر آسانی کا معاملہ فرمائے. اور میرے دوست امین بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا تقریباً 14-15 سال کی عمر کا ایکسیڈنٹ ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. دعا کرو اللہ اس بچے کی مغفرت فرمائے اور اس بچے کے صدقے اللہ ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے دوست ہمارے حاجی سلیمان ٹیلاڑا والے بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اور آپ سب سے بھیک مانگے، میں بھیک مانگتا ہوں. میری ماں بہت بیمار ہے میرے دوست، میری ماں بہت بیمار ہے. 8 مہینے سے ایک ہی بستر پر اسی طرح پڑی ہوئی ہے. آپ دعا کریں اللہ والدہ کی عمر میں برکت، تندرستی، صحت اور شفا عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا کے درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں،
بہت 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 بڑے گنہگار ہیں. ہم نے آنکھوں سے بہت گناہ کیے, کانوں سے کیے, زبانوں سے کیے, ہاتھ پاؤں سے کیے. اللہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے سے ہم نے گناہ کیے. اللہ معاف کر دے. اللہ تو بہت پیارا ہے. اللہ تیری قسم تو بہت پیارا ہے. اللہ کتنے گناہ دیکھتا ہے, کبھی بھوکا نہیں سناتا, کبھی پیاسا نہیں, کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینتا. ہم گناہ 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 اللہ بہت گناہ کیے. تو کبھی ہم کو نہیں پوچھتا, کبھی نہیں پوچھتا کہ میرا بندہ دھوکہ کیوں دیتا ہے. اللہ گرمی آئی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا, ٹھنڈی تھی تو نے گرم کپڑوں کا انتظام کر دیا. اے اللہ بس ہم کو معاف کر دے. اللہ اے اللہ آج ہم بھی وہی بات کہتے جو حضرت موسیٰ کے زمانے کے گنہگار نے کہا تھا. اللہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے گنہگار نے اپنے بیٹے کو کہا تھا. بیٹے نے پوچھا تھا آسمان سے بڑا کیا ہے ابا. اللہ وہ باپ نے چیخ ماری اور اپنے بیٹے کے سامنے کیسے کہا ہوگا کہ آسمان سے بڑا تو تیرے باپ کا خدا ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ, سب کو کہتے ہیں ہمارا گناہ آسمان سے بھی بڑا ہے اللہ, بہت بڑا ہے اللہ. لیکن اللہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے کے گنہگار نے کہا تھا, جب بیٹے نے پوچھا تھا ابا آپ کے گناہ سے بڑھ کے کیا ہے, باپ نے چیخ مار کے کہا تھا میرے اللہ کی رحمت میرے گناہ سے بڑی ہے. اے اللہ ہم بھی وہی کہتے ہیں اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے. ہم گناہ کر کر کے ایک جگہ آتی ہے جہاں ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, تیری رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی. اللہ یہ بہت مبارک راتیں چل رہی ہے, بہت مبارک, بہت بہت مبارک مہینہ رمضان آنے والا ہے. اللہ اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ایک نئی زندگی دے دے. اللہ ایک نئی زندگی دے دے. اللہ ہم نے ارادے کیے ہیں, اللہ وعدے کیے ہیں, توبہ کی ہے. اللہ رمضان آئے ہماری زندگی بدل جائے. اللہ ایک نئی زندگی دے دے. اللہ ایک نیا دل دے دے. اللہ یہ گنہگار دل کو نیکیوں والے دل میں بدل دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم مجرم ہیں اللہ, بہت بڑے پاپی ہیں اللہ, بہت بڑے مجرم ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا اللہ, کوئی تو تیرا اللہ کا ولی بیٹھا ہوگا, کوئی تیرا ولی بیٹھا ہوگا اللہ, بے شک بیٹھا ہوگا جو رات کے سناٹے میں اٹھتا ہوگا, وضو کرتا ہوگا, مصلی بچھاتا ہوگا, نماز تہجد پڑھتا ہوگا اور تیرے سامنے روتا ہوگا اور تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا. اللہ اسی کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. یا اللہ معاف کر دے. اللہ یہاں قاری لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. اللہ علماء بیٹھے ہیں, ان کے سینے میں قرآن ہے. اللہ میرے ہاتھ کو مت دے کے تو بہت گنہگار ہے. اللہ یہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے صدقے میں ہم کو معاف فرما دے. اللہ سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہیں, اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, مہربانی فرما دے کہ اللہ یہ مجمع میں معلوم نہیں کون کتنا پریشان ہوگا. اللہ کتنے لوگ اپنی پریشانی کسی کو بول بھی نہیں سکتے. اللہ اپنا دکھ کسی کو نہیں بولتے. اللہ جو ہمارے دل پہ گزرتی ہے کسی کو نہیں بتا سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اللہ سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے. اللہ رمضان کے آنے سے پہلے رحمت کے دروازے دے دے. اللہ مغفرت کے پروانے دے دے. اللہ جہنم سے آزاد کر دے. اللہ ہم تو گنہگار ہیں, ہمارا رمضان کیسا ہوگا ہم کو نہیں معلوم اللہ, لیکن اللہ قبول کر کے چوتھے آسمان کے نام پہنچا دے. اللہ وہ صندوق میں ہمارا نام پہنچا دے. اللہ نبی نے فرمایا بغیر حساب کتاب کے جنتی ہو جائے گا. اے اللہ ہم بیماروں کو شفا عطا فرما دے, مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ جو 5 باتیں کہی گئی اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پیارے نبی کی محبت دے دے, اتنی محبت دے دے, اتنی محبت دے دے. اللہ بار بار مدینہ بلا لے, اللہ مکہ بلا لے, عمرے کی دولت سے مالا مال کر دے, حج بیت اللہ کی دولت سے مالا مال کر دے. بلکہ اللہ آخری گھڑی آئے ہیں, آخری وقت آئے,
مدینے کا کوئی ٹکڑا ہی عطا فرما دے اے اللہ، مدینے کی زمین کا کوئی حصہ عطا فرما دے اللہ، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، شیطان کے دھوکے سے بچا لے، نفس کے دھوکے سے بچا لے، احسان کامل عطا فرما، بزرگان اور اولیاء کرام کی عمر میں برکت عطا فرما، خصوصاً میرے شیخ کامل کی عمر میں خوب برکت عطا فرما، توانائی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ، ایک آخری چیز مانگتے تجھ سے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت اللہ، میری ماں بیمار ہے اللہ بیچاری کچھ بولتی نہیں تھی، بولنے کی طاقت ہی نہیں رہا، ہم چھوٹے تھے، ہم بھی نہیں بول پاتے تھے، لیکن ماں سمجھ جاتی تھی ہم کیا بولنا چاہتے۔ اللہ، ہم اتنے نالائق تھے کہ ہم کو ماں خاموش سے سمجھ نہیں دیا تھا کیا بولنا چاہتے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت، بہت تکلیف اٹھا کے ہمیں بڑا، لوگوں کی گالیاں کھا کے بڑا کیا۔ اے اللہ، ہمارے ماں نے ہماری ساری غلطیوں کو معاف کیا ہے، ہماری پیشانی کو چوما ہے اللہ۔ اے اللہ، وہ ماں بہت بہت پیاری ہے اللہ، ماں باپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے اللہ۔ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی اللہ، کسی کے ابا نہیں ہوں گے اللہ، بھی بڑی رات گئی، ماں کی قبر پہ جا کے آئے، ابا کی قبر پہ جا کے آئے، وہاں جا کے ماں کی بہت یاد آئی، ابا کی بہت یاد آئی۔ وہ کیسا دن جب ماں کا جنازہ اٹھا، وہ کیسا دن جب ماں کے جنازے کو کندھا دیا، وہ کیسا دن جب باپ کے کفن کو آخری مرتبہ دیکھا، ماں باپ کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھا اللہ۔ وہ گھڑی سب سے عجیب گھڑی تھی جب ماں باپ کی قبر پہ مٹی مارتا گیا، ڈالتا گیا، گھر آ گیا تو سب اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ اے اللہ، وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا، تو باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ اے اللہ، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور اللہ ہم کو گناہوں سے بچا لے اللہ، گناہوں سے بچا لے اللہ، اسباب گناہ ختم کر دے یا اللہ، کوئی گناہ ہمارے قریب آئے ہی نہیں اللہ، ایسا دل بنا دے اللہ، تیری محبت والا دل بنا دے، پیارے نبی کی محبت والا دل بنا دے اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ایک طرف سے آئے ملاقات کرتے جائے، ایک طرف سے لائٹ کھولتے جائے۔